السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد دروس اللغہ العربیہ پہلی جلد ہے اور اس کا آج ہم چوتھا لیسن پڑھنے لگے ہیں الدرس الرابع یعنی کہ لیسن نمبر 4 سبق نمبر 4 آج کے سبق میں کئی نئی چیزیں ہیں اور اس سبق کا جو حصہ یا جو پیج ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس پہ ہمارے سامنے دو حصے ہیں، ایک حصہ الف ہے اور دوسرا حصہ با ہے۔ تو سب سے پہلے حصہ الف میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ہمارے لیے ہے۔ یہاں پہ آپ کے سامنے البیتو ہے اور اس کے ساتھ پھر آگے فی البیتی ہے۔ تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے، آپ کے سامنے البیتو ہے تو یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، بیتن تھا سب سے پہلے، پھر الف لام آیا تو ایک پیش اس کی چلی گئی، اور اب آج کے سبق میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں فی ہے اور البیتو کی جگہ تا کے نیچے زیر بھی آ گئی ہے۔ تو اس سبق میں ہم یہ چیز سیکھنے لگے ہیں انشاءاللہ کہ یہ جو فرق ہے یہ کیوں آ رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم اب آہستہ آہستہ وہ چیزیں سمجھنے لگے ہیں کہ جن اسباب کی وجہ سے عربی زبان میں جو الفاظ ہیں جملے میں جب آتے ہیں تو ان کے آخر پہ جو حرکت تبدیل ہوتی رہتی ہے تو اس کے اسباب کیا ہیں، کیوں یہ حرکتیں تبدیل ہوتی ہیں، زبر زیر، کبھی پیش، کبھی دو زیر، کبھی کیا کبھی کیا۔ تو آج کے سبق میں ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ جب الف لام آئے گا تب تو ہم نے پہلے سے سیکھا کہ تنوین چلی جائے گی، دو پیش ہے تو ایک رہ جائے گی، دو زیر ہے تو دو زبر ہے تو ایک رہ جائے گی۔ آج ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ جب یہی البیت پہ شروع میں فی آ جائے گا تو پھر تا کے نیچے زیر آ جائے گی۔ تو تا کے نیچے زیر آ گئی فی کی وجہ سے، اور یہ جو فی ہے اس کا معنی جب فی ساتھ آ گیا تو معنی میں بھی تبدیلی آئی، جیسے بیتن تھا تو گھر ہو گیا، البیتو تو ایک خاص گھر کی بات ہوگی، تخصیص ہوگی اس میں۔ انگلش میں بیت کو یا بیتن کو ہاؤس کہتے ہیں، جب البیت ہو جائے گا تو دا ہاؤس ہو گیا، اور جب فل بیتی ہو گیا تو انگلش میں ان دی ہاؤس ہو گیا، اور اردو میں ہم کہیں گے گھر کے اندر یا گھر میں، فل بیتی گھر میں۔ اسی طرح اگلی دوسری مثال ہے ہمارے سامنے، اور اس میں پہلے آپ کے سامنے المسجد ہے اور اس کے بعد فی المسجدی لکھا ہو، تو جب فی آیا تو دال کے نیچے یہاں پہ بھی زیر آ گئی ہے، تو فی المسجدی ہو گیا۔ اب اگلی لائن میں ایک اور حرف جر، یہ فی اور علا، ان کو حروف جر کہتے ہیں عربی میں، تو اس کا اضافہ ہو گیا علا۔ علا جب آ جاتا ہے کسی لفظ سے پہلے تو تب بھی اس لفظ کے آخری حرف پہ زیر، یعنی اگلے لفظ کو زیر دے دیتا ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب بھی ہم اعراب کے تبدیل ہونے کی بات کریں گے تو وہ لفظ کے آخری حرف کی بات کر رہے ہوں گے، اور کسی حرف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ جیسے المکتب ہے تو یہاں میم پہ زبر ہے، کاف ساکن ہے، تا پہ زبر ہے، یہ ہمیشہ یہی رہے گی۔ چینجنگ جو ہے نا یہ آخری حرف پہ آئے گی، جیسے ہم پیچھے پڑھے تھے اواخر الکلمات، ایک لفظ پڑھ رہے تھے، تو ان الفاظ کے جو آخری حروف ہیں تبدیلیاں ان پہ آتی ہیں۔ اچھا یہاں پہ یہ بھی سمجھ لیں، جو اس سبق سے ہٹ کے ہے وہ آگے چل کے چیزیں پڑھیں گے، کہ بعض جگہ ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں پہ تبدیلی نہیں آتی، وہ لفظ ویسے ہی رہتا ہے اس سے پہلے کچھ بھی آئے، جیسے موسیٰ یا عیسیٰ ہے تو اس سے پہلے جو ہے نا وہ حرف جر ہو، کوئی بھی ہے، یعنی آخر پہ زبر چاہیے، زیر ہونی چاہیے یا پیش ہونی چاہیے، وہ اسی طرح رہتا ہے۔ تو اس کی بھی تفصیل ہے، اس کے لیے بھی ضابطے اور قوانین ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آگے چل کے پڑھے جائیں گے۔ تو ابھی المکتب علی المکتبی، مکتب میز ہو گیا، علی المکتبی میز پر، تو علا کی وجہ سے زیر آ گئی۔ السریر علی السریری، سریر چارپائی ہو گیا، علی السریری چارپائی پر، یہاں پہ بھی اس نے را کو زیر دے دی علا نے۔